قرآن کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی تبلیغ کرنا۔ ہماری عوام کا ایک بہت چھوٹا طبقہ ایسا ہے جو ان راستوں پر چلتا ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد قرآن کریم کا اتنا احترام کرتی ہے کہ مدتوں سے ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں۔ جزدانے حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت ہوتی ہے، ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ مجھ سے یہ محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی میں ستایا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن شریف کو احد کی پہاڑیوں پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور میرے پیچھے جو آپ یہاں پہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں، عام تھیلے نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈھیر ہے قرآنی اوراق اور مقدس اوراق کا۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ کراچی کے اس بیچوں بیچ ایک سڑک پر اس طرح سے یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ مقدس اوراق کا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ وہی ہے، یہ نمائش چورنگی ہے۔ یہاں پہ اکثر ہم لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے یہ مقدس اوراق کا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ حال ہے اور ایک طرف وہ حال ہے۔ شاید یہ ہماری ہی لاپرواہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مقدس اوراق آج اس طرح لاپرواہی سے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مقدس اوراق کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ہدایت دی ہے کہ قرآن کا ایک ایک جو لفظ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنا وہ مقدس ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو باقاعدہ سمندر میں ڈالنا چاہیے یا پھر زمین بوس کرنا چاہیے، یہ دو آپشنز ہوتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہوا کہ کے پی ٹی جو پہلے ایک جہاز دیا کرتا تھا کہ ان مقدس اوراق کو لے جا کے سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دیا جائے، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ منع کر دیا گیا، اور پچھلے کئی سالوں سے اب یہ جو اوراق ہیں یہ سوشل جو واکرز ہیں ان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ان کا کیا کرتے ہیں یہ آج ہم نے دیکھنا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی چلوں کہ یہ دیکھیں، یہ ایک تھیلا بھرا ہوا ہے جس کے اندر مجھے یہ پیجز نظر آ رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ دینی کتابیں ہیں، یہ کسی مدرسے کا نصاب ہے، اس میں باقاعدہ اسلامی معلومات دی ہوئی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ حافظ قرآن جو بچے ہوتے ہیں ان کے مدرسے میں یہ ان کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور میرے خیال سے تو اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ مسجدوں کے باہر، محلوں کے باہر، مدرسوں کے باہر جو ہے باکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ مقدس اوراق کو وہاں پہ رکھ دیا جائے۔ عوام کو پتہ ہے کہ مقدس اوراق کا ایک تقدس ہوتا ہے جسے پامال نہیں کرنا چاہیے، ان کو کہیں رکھنا چاہیے حفاظت سے، لوگوں کو پتہ ہوتی ہے یہ بات؟ نہیں، عوام کو پتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرتے، ایسا پھینکتے نہیں ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسے اوراق ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہیں، دینی کتابیں جن کو آپ نے طرف کرنا ہے، تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ قرآن مسجد میں دیتے ہیں، ایسا یہاں پر بیرون میں نہیں کرتے ہم لوگ۔ سارے چیزیں ادھر ہی ڈالتے ہیں اور ہمیشہ ڈالتے ہیں، زمانے ہو گئے ان کو 2-3 سال ہو گئے اس چیز کو۔ اچھا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہیں لا کے ڈالتے ہیں؟ ہم اسی علاقے کے اندر رہتے ہیں اور 2-3 سال سے یہ سین چلتے ہیں، اور بارش ہوتی ہے تو یہ بگل کے روڈ پہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو ان کو اٹھانے والا کون ہے؟ گورنمنٹ ہوگی اور کون ہوگا، یا مسجد والے ہوں گے، دونوں میں سے ایک ہوگا۔ یہاں پہ لا کے ڈالتا کون ہے؟ یہ پبلک ڈالتی ہے۔ پبلک ڈالتی ہے؟
तो ये तो कोई प्रॉपर जगह तो नहीं बनी हुई ना ये बॉक्स है, उठा के फेंक देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। जी। ये तो बोरियों में डाला हुआ है ना, तो बोरियों में कौन डालता है? वैसे भी बहुत सारा फेंका होता है, अभी आपके सामने बोरियों का है, वैसे भी उठा के लोग। वैसे ऐसे ही पेजेस पड़े जी 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 जी। तो इसके खिलाफ कभी किसी ने एक्शन लिया है? कभी इनके तक तो कुछ भी नहीं लिया है, नहीं। आपको पता है बाबा ये क्या पड़ा हुआ है सामने? आपने कब से देखते हैं कि ये पड़े हुए हैं? हमको 30 साल हो गए। 20 साल हो गए? 20 साल से यही सिलसिला चल यहाँ चलता है, जिसको मना करो ना वो बोला बाबा यहाँ ही रखते हैं, जो आता है यहाँ ही रखते हैं, जहाँ आएगा ट्रक वाला उठा के ले जाएगा। एक बाबा यहाँ पे आए हैं बोरा डालने, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप कहाँ से आए हैं? मैं नॉर्थ कराची से। अच्छा, तो ये क्या है इसके अंदर? ये मुकद्दस ओवराक हैं, इसमें कुरान शरीफ की आयतें वगैरह, तो वो ज़ाया और इधर उधर पोल पे लटके हुए थे, थैले वो भर के लाया। हमने गुरु मंदिर चौरंगी के सामने फुटपाथ पर रखे मुकद्दस औराक को देखा और दिल में ये तहैया भी किया कि इन मुकद्दस औराक को किसी सही जगह पहुंचा दिया जाए। लेकिन एक जगह और भी है, नेटी जेटी का ब्रिज, जहां हमारी आवाम इन मुकद्दस औराक को पानी में डालकर समझती है कि उनका फर्ज पूरा हुआ, मगर बाद में इन औराक के साथ क्या होता है ये जानकर हमें बहुत अफसोस हुआ और यकीनन बहैसियत मुसलमान आपको भी बहुत दुख होगा। सबसे पहले हम आपको वहाँ के दिलखराश मंजर दिखाते हैं। मेरे बिल्कुल सामने ही नेटी जेटी का ब्रिज है और ब्रिज से जो ये पानी सीधा यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ दूर दूर तक मैं देख रही हूँ कि वही मुकद्दस औराक यहाँ कचरे के साथ पड़े हुए हैं। और मुझे इतनी हैरत हो रही है ये देख के कि न सिर्फ कुछ औराक बल्कि पूरे कुरान शरीफ, यहाँ देखिए झाड़ियाँ जो करीब है पानी से करीब जब पानी ऊंचा होता होगा तो यहाँ आके फंस जाती होंगी और कचरे की सूरत में यहाँ पड़ी हुई। और ये देखिए मेरे ख्याल से किसी ने अपने मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा किया, कचरे से उठा के जो ये मुकद्दस किताबें थी, कुरान शरीफ है ये। मुझे तो बताते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है कि कुरान शरीफ इतनी गंदी जगह पर जो है वो था। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी हालत में ये कुरान शरीफ है और ये यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़मीन पे पड़ा हुआ होगा, बेहुरमती हो रही होगी तो शायद किसी ने लाके ऊपर यहाँ दरख्त के ऊपर रख दिया है, टंका दिया है। तो ये देखिए ये कितनी गलत बात है कि हम लोग जो हैं वो सोचते समझते नहीं हैं, नेटी जेटी के ब्रिज पे जाते हैं, कोई भी चीज़ें फेंक देते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि उसका हाल क्या होगा। वो देखिए वहाँ से यहाँ सीधा पानी आ रहा है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कचरे का क्या हाल है। ये तो एक कुरान पाक है जो मेरे हाथ में है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे औराक पड़े हुए हैं। इनमें से कितने ही अगर हम ढूंढने तलाश करने पे आएँ तो आपको हमको मिलेंगे। ये देखें एक और पेज मुझे यहाँ से मिला, इस पर भी अल्लाह ताला का नाम है, सब कुछ है। हम साहिल समंदर की सफाई के लिए कैंपेन्स लगा रहे होते हैं, स्कूल के बच्चों को ले जा रहे होते हैं कि हमारा साहिल जो है वो खूबसूरत हो जाए, उस पर से गंद हट जाए। लेकिन जो सफाई के मोहताज हैं जो जगहें, ये देखें पूरी जेटी इतनी लंबी ये जगह है, ये पूरा नाला का एक मंजर दे रहा है, पूरे कचरे का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इस कचरे के ढेर में ढेरों मुकद्दस औराक मौजूद है और इनको ज़रूरत है कि इनको मुकद्दस जगहों पर पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े, ऐसे स्कूल के बच्चे आए जो कि चाहते हैं कि मुकद्दस औराक का एहतराम जो है अपनी ज़िंदगी में इसको उसूल बना लें, तो एटलीस्ट इन जगहों पर आएँ और कार खैर के तौर पर ये अमल करें, यहाँ की सफाई करें, मुकद्दस औराक को सही तरीके से तलब करें। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो पानी आ रहा है, इसके साथ ही ये नाले का भी, ये देखें ड्रेनेज का ये पूरा ये नाला बना हुआ है। यहाँ से पूरा फुजला जो है कराची शहर का वो निकल के यहाँ पे आके देखें निकलता है। वो देखें पाइपलाइन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो ये वहीं आके ढेर लग रहा है मुकद्दस औराक का। तो क्या हमने ये इमेजिन किया था कि जिनको हम अल्लाह ताला के हवाले करते हुए जिन औराक को हम समंदर में डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि हम ठंडा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं, तो ये अपने फ़र्ज़ पूरा किए, ये है रियलिटी। यहाँ पे आके ये सब चीज़ें जमा हो जाती हैं। वो देखिए फूल भी अक्सर मज़ारों पे पड़े होते हैं, वो फूल भी लाके जो हैं वो यहाँ पे डाल दिए जाते हैं, लेकिन अंजाम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या होता है। असलियत ये है, ये होता है, ये हैं हमारे मुकद्दस औराक जिनको हम
دل کی تسلی کے لیے جو ہے اپنے اوپر سے سمجھیں ایک بوجھ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، وہ اتارنے کے لیے آتے ہیں اور کہیں پہ بھی پھینک کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ اور یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ان کو چنے، کوئی ان کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے ان کو جمع کر کے کسی اچھی جگہ پہ رکھے، کسی ایسی جگہ پہ ان کو تلف کیا جائے جو کہ اس کا طریقہ کار ہے۔ کوئی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اب کہ کوئی طریقہ کار فالو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس جگہ کو دیکھنے کے بعد میرا پورا ارادہ بن رہا ہے کہ میں اپنے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نیک کام میں ہاتھ بٹائیں، تو ہم لوگ اس جگہ پہ آئیں گے، اس جگہ کو صاف کریں گے، جتنے مقدس اوراق یہاں پہ موجود ہیں ان کو لے کے جائیں گے اپنے ساتھ اور ٹھیک طریقے سے تلف کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ اگر کوئی اسٹیپ لے گا تو آئندہ لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جہاں وہ لوگ تلف کر رہے ہیں وہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے، تو صحیح طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس جگہ کو صاف بھی کریں گے، تاکہ زندگی میں جو ایک مقصد ہوتا ہے نا جینے کا، اگر آپ کوئی اچھا کام کر دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سارا گند جو ہے وہ دیکھ کے انسان کو افسوس ہی ہوگا کہ نہ صرف یہ گندگی ہے بلکہ اس گندگی میں پڑے ہوئے وہ مقدس اوراق ہیں جو ہمیں صفائی ستھرائی کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، جو ہمیں ایک اچھا انسان بناتے ہیں، اور ایک حیوان سے بلکہ میں کہتی ہوں انسان بناتے ہیں، ان کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کریم میرے اللہ کتھے بھی جی نہیں لگدا، دل میرا ڈوبدا تردا، کتھے بھی جی نہیں لگدا، دل میرا ڈوبدا تردا، پھڑ لیا تیرا پلہ دنیا وچ آ میں کلا، تو کریم میرے اللہ۔ کہ قرآن کریم کے ایسے مقدس اور شہید اوراق کو تلف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ان کو کسی پاک کپڑے کے اندر لپیٹ لیا جائے، قرآن پاک کی زندگی میں چند ہی لمحات آتے ہیں جب اسے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کی رخصتی سے پہلے اسے قرآن کے زیر سایہ گھر سے الوداع کیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو 2 جگہیں ایسی دکھائیں جہاں انجانے میں ہماری عوام سے بہت بڑی غلطیاں سرزد ہوئی، مگر یہاں ان لوگوں کا ذکر بھی بہت ضروری ہے جو ان مقدس اوراق کو ان کی صحیح جگہ پہنچاتے ہیں۔ محمد عارف صاحب جو کہ مینیجر امپورٹ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بینک میں ہوتے ہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ نہ صرف اپنی جاب کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک اچھا کام یہ ہے کہ مقدس اوراق کو شہر بھر سے جمع کرتے ہیں، اپنے ایریا سے جمع کرتے ہیں اور ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جذبہ کیسے آپ کے اندر بیدار ہوا، کیا سوچ آئی کہ آپ نے اتنا اچھا جذبہ میرے اس طرح کہ میں جب چھوٹا تھا تو ایک بندے کو دیکھ رہا تھا تو وہ نیچے سے اخبار اٹھا کے کہیں پائپ وغیرہ میں لگا دیتا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا چیز کر رہا ہے، تو پھر بعد میں پتہ چلا اس میں اللہ اور اس کے رسول کے نام مقدس نام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے کو یہ جذبہ ہوا اور پھر یہ سلو سلو میرے اندر بڑھتا رہا، اور آج ماشاءاللہ میں اپنی خوشی سے بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، اور نہ صرف بلکہ دوسروں کو میری ترغیب ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ پوری نیشن کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اپنی خوشی سے سمجھیں اور اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، تو یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ قرآن حدیث کا احترام کریں۔ ہر مسجد میں ڈرم ہوتے ہیں، وہاں تھیلا بنا کے رکھ دیں اور باقاعدہ ان کو سلائیں فون کریں، یہ آگے لے جائیں گے۔ ہم نے ان جگہوں کی بھی منظر کشی کی جہاں ہم انجانے میں بے حرمتی کے مرتکب ہو رہے تھے، اور محمد عارف سے بھی ملے جو ایک بہت بڑے نیک مقصد کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ اسلام میں مقدس اوراق کو تلف کرنے کا کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سوال لے کر ہم ممتاز عالم دین مفتی زبیر صاحب کے پاس پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم
اور अहादीस तय्यबा का अदब और एहतराम बहैसियत मुसलमान हम सब पर शरअन वाजिब और लाजिम है। कुरान करीम के अदब से ही ये दुनिया कायम है, अहादीस तय्यबा के अदब से ही ये दुनिया कायम है। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कुरान करीम जिन औराक और जिन सफ़हात जिन पेज पर लिखा हुआ हो उनका एहतराम भी शरअन लाजिम है। अब चूँकि ऐसे मुक़द्दस औराक घरों में ज़्यादा हो जाते हैं अखबारात और रसाइल की शक्ल के अंदर, तो उनको तल्फ़ करने का जायज़ तरीक़ा क्या हो सकता है। इस हवाले से हज़रात फ़ुक़हाए कराम ने तमाम आयात और तमाम अहादीस तय्यबा के मजमूए को सामने रख कर जो बात बयान की है वो ये कि कुरान करीम के ऐसे मुक़द्दस और शहीद औराक को तल्फ़ करने का तरीक़ा ये है कि या तो उनको किसी पाक कपड़े के अंदर लपेट लिया जाए और पाक कपड़े के अंदर लपेट कर उसको ज़मीन के किसी ऐसे टुकड़े और ऐसी जगह पर जाकर दफनाया जाए जहां जानवरों या इंसानों की आमद और रफ्त आम तौर पर ना होती हो। बेखबरी के अंदर लाशऊरी के अंदर जो हो गया तो उस पर तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाले हैं। लेकिन असल बात तो ये कि मुस्तक़बिल के हवाले से रियासती सतह पर भी, इज्तमाई सतह पर भी, इनफरादी सतह पर भी और हर शख्स अपने अपने ज़ाती तौर पर मुस्तक़बिल के हवाले से इस मामले के अंदर अपनी इस्लाह करे। और अगर समंदर तल्फ़ करना है, दरिया बुर्द करना भी है, तो उसका ये तरीक़ा नहीं है कि आपने एक थैली के अंदर कुछ औराक को भरा और जा कर के सी साइड पर रख दिया या पानी जो शुरू के अंदर आ रहा है उसमें डाल दिया। आप चले जाएंगे, वो मौज दोबारा आएगी तो वो औराक बिखरे हुए पड़े होंगे और नौज़ुबिल्लाह लोगों के पैरों तले वो आ रहे होंगे, तो ये एक गलत मंज़र होगा। तो उसका जो तरीक़ा है, जो सही इस्लामी शरई फ़िक़ही परमनेंट तरीक़ा है, उस तरीक़ेकार को इख्तियार करना चाहिए। जो माजी में हो चुका उस पर तौबा इस्तग़फ़ार करें, आइंदा के लिए अपना अमल सुन्नत के मुताबिक रखें और अपने इस अमल की इस्लाह करें। हमने बहुत ढूंढा मगर कोई भी सरकारी सतह पर इन मुक़द्दस औराक को तल्फ़ करने का ज़िम्मेदार नहीं मिला, जिसकी हमें शदीद हैरत हुई, क्योंकि हमारे मुल्क में वज़ीरों और मुशीरों की लंबी कतार है। लिहाजा हमने समाजी तंजीमों से राब्ता किया तो पता चला कि सैलानी वेलफेयर का इदारा मुक़द्दस औराक के लिए बहुत काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम जो है पूरी कराची में मुक़द्दस औराक सैलानी वेलफेयर के इदारे के तहत कर रहे हैं और हमारा अमला जो है मसाजिद से और वो मकामात जहाँ पर मुक़द्दस औराक रखे जाते हैं उनको हम उठाते हैं और बाकायदा अदब के साथ एहतराम के साथ हमारी गाड़ियाँ उनको डिस्पोज़ करती हैं कुएँ के अंदर, महफूज मकाम के अंदर। अच्छा, कुएं के अंदर आप लोग डिस्पोज करते हैं। मुझे बताएं कि कुएं कहाँ पे वाक़ हैं और वो आप लोगों की अपनी मिल्कियत है, वहाँ जाके आप लोग डालते हैं? ये इजाज़त से हमने ये ओल्ड कुएँ हैं पुराने, यानी कि और ज़हीराबाद कुएँ हैं और बाकायदा इजाज़त के साथ उस कुओं के अंदर हम जो है मुक़द्दस औराक को ठंडा करते हैं। तो आपका एक पर्टिकुलर फ़ोन नंबर है जिस पे अगर कोई चाहे तो वो कांटेक्ट करके आपसे? हमारा नंबर है 0213 ठीक है 422 3595। अच्छा, इस पे अगर कांटेक्ट करके कोई भी करना चाहे तो वो आप उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमला तैयार रहता है हर वक्त। तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, सुन ले तू मेरी हवा देनिया तैनू सदावा, सुन ले तू मेरी हवा देनिया तैनू सदावा मेरे अल्लाह। केपीटी से आपको सपोर्ट मिल जाए तो आप लोग समंदर के बीच में डिस्पोज ऑफ कर दें? जी जी, मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम और एहतराम की बात करते हैं कि लेडीज़ का एहतराम करें, फलां का एहतराम करें, फलाना का दिन बनाएं, हमें चाहिए मुक़द्दस औराक का भी एक दिन मनाया जाए कि जो है हम मुक़द्दस औराक का एहतराम लोगों को बताएं। आपके चैनल के ज़रिए लोगों को पता चलना चाहिए कि अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम पे तो फ़र्ज़ है ना इन तमाम चीज़ों की, मुक़द्दस चीज़ों की जो है वो रिस्पेक्ट करना। हमारे अपने मुसलमान भाई इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते और बल्कि हम अपना ये फ़र्ज़ समझ लेते हैं कि मस्जिद के गेट पर एक बोरा लटका के आ गए और हमने समझ लिया कि मुक़द्दस औराक का हमने एहतराम कर लिया। ये एहतराम नहीं है।
वो उसको महफूज अच्छा, नुमाइश चौरंगी के पास एक ऐसा चौराहा है, एक फुटपाथ है जहाँ पे गुजरगाह है, समझे ना, गुजरगाह के ऊपर एक ढेर लगा हुआ होता है, जैसे ये बोरियां पड़ी हैं वहाँ पे भी बोरियों का ढेर लगा होता है। गुरु मंदिर पर ये एक ऐसा मकाम है जो आप बता रही हैं कि वहाँ पर तकरीबन लोग जो है ना वहाँ रख जाते हैं। वहाँ पहले औराक रखे जाते थे, वो शुरू से अब तक वहाँ रखे जा रहे हैं। हम हर एक दिन छोड़ के वहाँ पे गाड़ी भेजते हैं और जब भी गाड़ी वहाँ हमारी गुजरती है वहाँ से मुकद्दस औराक कलेक्शन कर ही लेती है। इस तरह के मुकद्दस औराक को तल्फ करने का निज़ाम संभालते हैं वो हमारे मजहबी जो वजारतें हैं, क्या उनमें से किसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, अभी तक तो देखने में तो यही आया है कि हमारी हुकूमती सतह पर इस पर कोई काम नहीं हो रहा कि जिस तरीके से हुकूमती सतह पर काम होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा हुकूमत जो है ऐसे ड्रम्स, ऐसे मकामत बनाए कि जहाँ पे लोग बासानी मुकद्दस औराक रखे। चलें ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि आप हमारे साथ एक टीम भेजिए, ठीक है, हम तमाम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसके बाद डिस्पोज ऑफ किस तरह से करना है वो भी दिखाएंगे, ठीक है, लोगों को कि किस तरीके से आप लोग डिस्पोज ऑफ करें, आया वो कुएं में हो या समंदर में हो, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ करें। हमारे साथ ये दो गाड़ियाँ जा रही हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। एक गाड़ी में हम वो मुकद्दस औराक जो है वो रखवाएंगे जिन स्पॉट्स को हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, यानी उन स्पॉट से हम तमाम मुकद्दस औराक जमा करेंगे, इन गाड़ियों में रखेंगे और फिर इनके तरीका कार से उनको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये है वो जगह जहाँ सबसे पहले हम इन लोगों को लेकर आए। ये नुमाइश और गुरु मंदिर के पास ये एक फुटपाथ है जिसके ऊपर यहाँ पे मुकद्दस औराक लोग लाके रख देते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब बारिश होती है या कुछ होता है तो ये बोरे फट जाते हैं, इनके अंदर से मुकद्दस औराक निकल के यहाँ पे सड़क पे आ जाते हैं। राहगीरों को मसले मसाइल होते हैं और बेहुरमती भी होती है ऐसे मुकद्दस औराक की। तो यहाँ मैं तमाम जो टीम मेंबर्स यहाँ पे हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि ये तमाम जो है मुकद्दस औराक की बोरियाँ ये जो है अपनी गाड़ी में रखें। आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, इन बोरों के पीछे तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें जो होती है अपने लाके बैनर्स तो चिपका देते हैं, अपनी प्रमोशन तो कर रहे होते हैं, नारेबाजी तो कर रहे होते हैं, लेकिन कार्य खैर में कोई हिस्सा नहीं ले रहा होता, आगे नहीं बढ़ रहे होते। ये हमारे समाजी कारकुन ही होते हैं जो कि आगे बढ़ते हैं और ये इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। तो भाई आप लोग आ जाएं, ये उठा लें सारा सामान, ठीक है, ये सारा जितने पेपर्स हैं ये सारे आप लोग रख लें। अल्लाह ताला के नेक बंदे बनने के लिए ऐसे अच्छे काम कर रहे होते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है कि पूरे शहर से इस तरह से मुकद्दस औराक जमा करके एक अच्छी जगह पे ले जाना जहाँ पे इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। अच्छा, एक साहब से मैंने पैसे मांगे, मैंने कहा मेरे स्पिरिचुअल वर्क के लिए काम करता हूँ। अरे साहब ने वाह, बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा ये काम करो, ये लो, इस पे हदीस लिखी, इसको संभाल लेना। वेरी वाह, वाह। नाइस। सैलानी वेलफेयर के रज़ाकारों के साथ मैं इस जगह पे पहुंच चुकी हूं जहां का मंजर हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से सीवरेज पाइप के साथ ही कुरानी जो है वो सफ़ात मौजूद थे, मुकद्दस औराक झाड़ियों में फंसे हुए थे और इतनी मिकदार में मौजूद थे कि किसी एक शख्स के लिए या थोड़ी तादाद के लोगों के लिए उसको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उसके लिए हमें बड़ी टीम चाहिए थी और ये अच्छी बात है कि हमारे पास अब बहुत सारी बोरियां हैं, बेल्टें हैं और इतने सारे मैन पावर है, यानी इतने सारे लोग मौजूद हैं। हम सब मिलके इस जगह की सफाई करेंगे। करीम मेरे अल्लाह तू रहीम मेरे अल्लाह।
یہ افسوس کی بات یہ ہے یہ تمام مقدس اوراق وہ اوراق ہیں جو ڈسپوز آف ہو چکے ہیں آلریڈی. نیٹی جیٹی کے سامنے برج ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے پھینک دیے جاتے ہیں. ایسی شاپروں میں کوئی بھاری چیز باندھی نہیں جاتی جس کے ذریعے وہ 20 سمندر میں اندر چلے جائیں تو وہ اوپر ہی تیرتے ہوئے یہاں کنارے تک آ جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جان بوجھ کے انسان کر رہا ہے, یہ انسان لا علمی میں کر جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا اس کی غلطی کا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہاں پہ. تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو, اویئرنیس ہو جائے کہ جس طریقے جو آپ لوگ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں مقدس اوراق کو ڈسپوز آف کرنے کا, وہ طریقہ کار بالکل صحیح نہیں ہے, اس سے اور بے حرمتی ہو رہی ہے. میرے اللہ تو رحیم میرے اللہ تو کریم میرے اللہ. دیکھیں افسوس کا مقام یہ ہے رحل جو ہوتی ہے قرآن شریف جس پہ رکھتے ہیں, آپ کہیں پہ بھی نظر گھمائیں یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے. تو رحل کیا پھینکنے کی چیز ہے اس طریقے سے؟ یہ دیکھیں جس کے اوپر قرآن شریف کی بے ادبی نہ ہو, جس چیز پہ رکھا جاتا ہے اس کو یہاں پہ لا کے پھینک دیا گیا, کتنی غلط بات ہے. یہ دیکھیں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ مقدس اوراق کے حوالے سے اگر وہ سمندر بہت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کے اندر بھاری وزنی پتھر رکھیں تاکہ وہ 20 سمندر میں جا کر اس کو چھوڑیں ناچ میں بیٹھ کر تیرتا بنایا. اب وہ دیکھیں وہ ایک کتاب ہے وہ تیر رہی ہے, اب وہ کسی تھیلی میں سے نکل کے باہر یوں پڑی ہے تو وہ تیر رہی ہے نا, تو اس تک تو ہماری بھی رسائی نہیں ہے. اب ہم اس کو بھی نہیں اٹھا سکتے نا, 20 سمندر میں جا کے تو نہیں پیجز جمع کریں گے جو بہ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. چھڑ کے در کتھے جاوے دل نو کیویں سمجھاوے, چھڑ کے در کتھے جاوے دل نو کیویں سمجھاوے, یاد تیری تڑ پاوے تن دے وچ روح گھبراوے, یاد تیری تڑ پاوے تن دے وچ روح گھبراوے, رک دیاں جاندیاں ساواں دینیاں تینوں صداواں, رک دیاں جاندیاں ساواں دینیاں تینوں صداواں میرے اللہ. یہ دیکھیں باقاعدہ یہ قاعدے پڑے ہوئے ہیں. بھیا آپ اپنا سنبھالیے. اچھا یہ دیکھیں بھیا یہ چادریں بھی پڑی ہیں وہ بھی اٹھا لو. دیکھیں یہ مزاروں پہ جو ہم چادریں چڑھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح سے یہاں پہ ان کی حرمت ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جی یہ ہم لوگ اپنے ایونٹ منا رہے ہوتے ہیں, مذہبی ایونٹ, اور اس کے جھنڈے بناتے ہیں, پروموشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کی پروموشن نہیں کرتے. قرآن شریف میں جس مقصد کے لیے اتارا گیا, جو میسج اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے دیا ہے وہ میسج فالو نہیں کرتے. تو یہ سب کرنا یہ کتنا غلط ہے, اور ہم لا علمی میں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. ہم جو ہیں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو غلاف قرآن شریف کے اچھے سے اچھے خریدتے ہیں, بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں قرآن شریف کی چھاؤں میں, لیکن آپ یہاں حال دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. کیا اس انجام کے لیے ہم یہ سب کرتے ہیں؟ گھروں میں سب سے پاک جگہ, سب سے اونچی جگہ بنائی جاتی ہے, سٹینڈز خریدے جاتے ہیں کہ ہم قرآن کو سب سے اونچا رکھیں گے اور تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کر سکے. بھائی یہ مجھے دے دو میں اس میں ڈال دوں. تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں اس بچوں کی اسلامیت کی کتابیں تک یہاں پہ موجود ہیں, کتنی غلط بات ہے, قاعدے تک موجود ہیں. یہ آفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا بچہ ہے کہ جب میں پہلے پروگرام کرنے گئی تھی ایک یونیورسٹی میں, یہ مجھے وہاں پہ ملا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتا ہوں اور میری پولیٹیکل پارٹی کا نام ہوگا نیوٹرل پارٹی. تو میں نے کہا کہ تمہاری پارٹی کرے گی کیا؟ ہر ایک جو ہے پرومسز کرتا ہے, کوئی کہتا ہے ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دلائیں گے, کوئی کہتا ہے کہ ہم بڑی بڑی یونیورسٹیز کھولیں گے, کوئی کہتا ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے. تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ تو آفاق نے مجھے یہ کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک بہت مقدس کام کر رہی ہے اور اس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. تو اس کی پارٹی یہ کام کرتی ہے کہ علاقوں میں جگہ جگہ باکسز نصب کرتے ہیں یہ لوگ
تاکہ لوگ قرآنک ورسز کے جو پیجز ہوتے ہیں، مقدس اوراق ہوتے ہیں، وہ ان ڈبوں میں ڈال دیں. پھر یہ ڈبے خالی کر کے ڈسپوز آف کراتا ہے، اور یہ ڈبے لگانے کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے. یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گھروں میں گھی کے جو ڈبے آتے ہیں ان کو لیتا ہے، باقاعدہ ان کو نصب کر دیتا ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو، اور میری کامیابی میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا. میں اس چیز کو کامیابی سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی بات سنی کہ آپ کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کیا کرنی چاہیے. کیئر تب کریں گے جب اویئرنیس ہوگی. بالکل. اویئرنیس کون دے گا؟ میڈیا دے گا. اور جو ہم سب پولیٹکس کی طرف لگے ہوئے، یہ نہیں لگے کہ ہم مذہب کیا ہے، ہم نے کس نام پہ ملک حاصل کیا تھا. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب میں نے نیوٹرل پارٹی آف پاکستان نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ تاکہ ینگ جنریشن کو میں اپنی طرف اٹریکٹ کر سکوں. جب کوئی میرا کارڈ دیکھتا ہے یار این پی پی کیا چیز ہے، نیچے دیکھتا ہے ریسپیکٹیبل ورڈز، اچھا یہ بڑا اچھا کام ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بھی امپریس کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں آپ کو کارڈ دوں. تو اور مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر ایکٹ کیا. میں ایک ہی بات یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس بالکل نہیں ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ اخباروں کا خیال رکھو، یہ تو خیر ماشاءاللہ قرآن مجید ہے جو یہاں کسی نے رسپیکٹ کے طور پہ ڈالے ہوں گے جو کہ یہاں آ گئے. یہ تو ہم گورنمنٹ کی بھی ناکامی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب اخبار پڑھتے ہیں، پڑھ تو لیتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ کہاں گیا واپس. مجھے کسی نے کہا کہ ریسائیکل کرنے کا، میں نے کہا ریسائیکل کرنے سے پہلے اس کے جو سٹیپ ہوتے ہیں، کباڑی کے پاس جاتا ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، فروٹ والے کے پاس آتا ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، صبح ہم لوگ پراٹھے کھا لیتے ہیں اس چیز کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. اور ڈونیشنس کے لیے بھی سورس آف انکم چاہیے ہوتا ہے. آپ کچھ دکھاتے ہیں تو لوگ آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں پہلی بار بذات خود میں نے سگنل پہ جا کے میں نے لوگوں سے پیسے مانگے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا، ایک صاحب سے میں نے پیسے مانگے، میں نے کہا میں ریسپیکٹیبل ورکس کے لیے کام کرتا ہوں. صاحب نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا یہ کام کرو، یہ لو، اس پہ حدیث لکھی، اس کو سنبھال لینا. ویری نائس. آپ کو چاہیے تو بس میں یہ کرتا ہوں کہ میں باکسز لیتا ہوں، اس کے بعد لگاتا ہوں. جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتا ہوں اس کے اندر آپ کو ڈالنا ہے. باہر میرا اپنا پرسنل نمبر ہوتا ہے، جیسے ہی فل ہو جائے آپ مجھے کال کر لیجیے گا. تو لوگ مجھے کال کرتے ہیں، میں آتا ہوں اپنے پاس باکس سارے اسٹور کر لیتا ہوں. اچھا باہر بڑی جگہ بنائی ہوئی، وہاں ساری بوریاں اسٹور کر لیتا ہوں. یا پھر میں کسی این جی او کو کال کر لیتا ہوں، یا پھر ڈیپ سی میں جا کے جو ہے نا ہمیں اسے ڈالنا ہوتا ہے. ڈیپ سی میں جانے کے بعد آپ دیکھ لیجیے یہ حال ہے. اب جیسے ہمیں آفاق ملے، بینک میں کام کرنے والے عارف صاحب ملے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بچے بھی ہیں، یعنی پڑھنے لکھنے والے ہیں، وائٹ کالر افراد ہیں، ان کے پاس اپنے کام کرنے کے اوقات ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کار خیر کے لیے اپنی زندگی سے کچھ وقت نکالا ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کچھ اچھا کرنا تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس نوبت تک نہ پہنچے تو اس سے پہلے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح طریقہ کار ڈسپوز آف کرنے کا وہ اختیار کر لیں. میرے اللہ تو رحیم میرے اللہ. شعبہ مقدس اوراق کے منتظم بلال عبداللہ بھی اس پورے آپریشن میں ہمارے ساتھ تھے. پورے کراچی سے مختلف اسٹیشن سے ہمارے وہاں سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم محمد علی سوسائٹی میں ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں جمع کرتے ہیں. پھر وہاں سے ہم اس کو باقاعدہ ماسٹر ٹرک کے ذریعے جو ہے ملیر میں ڈسپوز آف کرتے ہیں. برٹش کے دور کے کچھ کنویں بنے ہوئے ہیں وہاں پر، تو اس جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہاں پر جو اس کا آنرز ہیں ان سے ہم نے بات کی ہے، ان سے پرمیشن لی ہے باقاعدہ، اور اس کو ہم وہاں ڈسپوز کرتے ہیں. اور پھر جب وہ کنویں بھر جاتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ہم سیمیٹڈ کر کے اس کو وہاں پر ایک بینر لگا دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مقدس اوراق تدفین کی گئی ہے، چنانچہ اس کا ادب کیا جائے. تو اس طرح یہ ماشاءاللہ کام جاری و ساری ہے، اللہ کا کرم ہے. میں خود بھی میکینیکل انجینئر ہوں اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عادت مجھے دی. اگر ہم نے اس کی عزت نہ کی تو جس طرح قوم عمالقہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری قوم تباہ کر دی گئی اسی عوض کہ انہوں نے اپنے صحیفے کی قدر نہیں کی، ادب نہیں کیا. آج ہمارے پاس جو پریشانیاں ہیں، جو قتل و غارت گیری ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا حل اس میں چھپا ہوا ہے. جب تک ہم اپنے بوروں کو جو ہے وہ سوزوکی میں لوڈ کر رہے ہیں جتنے جمع ہوئے ہیں، ہم احتجاج مقدس ناموں کی وال چاکنگ پر سختی سے پابندی لگائی جائے. اب یہ دیکھیں، یہ جو بورے ہم نے یہاں پہ جمع کیے ہیں یہ آپ لوگ گاڑیوں میں ڈال لیں، یہ اچھے خاصے ہیں. اب ہم ان بوروں کو لے کر جائیں گے ملیر، جہاں پہ کنویں کھدے ہوئے ہیں. کنووں میں ان کو تلف کیا جائے گا، ان تمام مقدس اوراق کو. میرے اللہ تو رحیم میرے اللہ تو کریم میرے اللہ تو رحیم.
طویل مسافت طے کر کے ہم اس کنویں تک پہنچے ہیں. یہ کنواں جو ہے کسی عام رہائشی علاقے میں نہیں ہو سکتا تھا, اس کی پاسبلٹی نہیں تھی. اب یہ کنواں چونکہ ڈرائی ہو چکا ہے, ایکٹیو نہیں ہے, بہت گہرا اور بہت ہیوج ہے, تو اس وجہ سے یہ لوگ رسپیکٹیبل پیجز کو یعنی کہ مقدس اوراق کو یہاں پہ لا کے تلف کرتے ہیں, ڈسپوز آف کرتے ہیں, ڈمپ کیا جاتا ہے یہاں پہ. یہاں پہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی بوریاں موجود ہیں. تو یعنی یہ لوگ اکثر یہاں پہ آتے ہیں, ہر ہفتے ہر روز یہاں پہ مہم چلتی ہے اور یہاں پہ لا کے پورے شہر سے مقدس اوراق کو لا کے ڈمپ کیا جاتا ہے, اور یہ ہے صحیح طریقہ کار. میرے اللہ تو رحیم. ہمارا وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے یہ سوال ہے کہ دونوں سطحوں پر قائم شدہ مذہبی امور کی وزارتوں کی ذمہ داریوں میں ان اوراق مقدسہ کی حرمت کی حفاظت کرنا کیا ان کے کام میں شامل نہیں ہے؟ کیا اس وزارت کا کام صرف حج کے دنوں تک محدود ہے؟ حج سے پہلے اور حج کے بعد یہ وزارت کیا کام انجام دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ کیا ہماری حکومت وزارت مذہبی امور کی کارکردگی کا اثر نو جائزہ لے گی اور مقدس کتاب کے اوراق کی حرمت کی ذمہ داری وزارت مذہبی امور کو سونپے گی؟ کیونکہ قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں ازل سے ابد تک کے واقعات درج ہیں. اس ہفتے ایک مثبت پیغام کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام کیا, اور اب چاہتے ہیں کہ پروگرام دیکھنے کے بعد اگر آپ میں ایک جذبہ, ایک امنگ جاگتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں بھی مطلع کیجیے گا فیس بک کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے. لیکن میں توجہ دلانا چاہوں گی ہمارے تمام وزیروں سے, تمام وزارتوں سے, ہر شعبے کی وزارت ہمارے یہاں موجود ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے صوبائی سطح پر کوئی بھی مذہبی وزارت ہمارے یہاں نہیں آئی ہے. اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اس طرف ہمارے مقدس اوراقوں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی ہے. KMC ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ کچرا چنتا ہے پورے شہر سے, لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی ایک پرٹیکولر جگہ نہیں دی گئی, پاک صاف جگہ نہیں دی گئی جہاں پہ ڈسپوز آف کر سکے ہماری بیچاری پبلک ان رسپیکٹیبل پیجز کو. تو یہاں ضرورت اسی امر کی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ نہ کیا جائے, ان کی طرف توجہ دی جائے تاکہ عوام میں بھی ایک پازیٹیو میسج جائے اور وہ بھی کچھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچے. اس ہفتے کے لیے بس اتنا ہی. عوام کی آواز کی ٹیم کو دیجیے اجازت. آواز اٹھائیں.